السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات پر قطر فلپین میں فرامکو نامی طوفان سے متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کئی ملکوں کے استحکام کی ضمانت کے لیے قطر کی مدد کا سلسلہ جاری ہے۔ صحت عامہ نے ملک میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے مزید کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایران نے ایک قانون منظور کر لیا ہے جس میں حکومت کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی مقامات کے معائنوں کے لیے اقوام متحدہ کی سرگرمیاں بند کر دے، اور صدر ٹرمپ نے اشارہ دے دیا ہے کہ وہ اگلے صدارتی انتخابات میں بطور امیدوار سامنے آ سکتے ہیں۔ سامنے یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قطر نے دوست ملک جمہوریہ فلپین میں وہاں آنے والے فرامکو نامی طوفان سے متاثر ہونے والوں کی مدد کے لیے فوری بچاؤ کی امداد روانہ کر دی ہے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے امیری فضائیہ کے تعاون سے متاثرین تک پہنچانے کے لیے پروازیں شروع کر دی ہیں۔ اس امداد میں تقریباً 40 ٹن غذائی اشیاء اور دوسری امداد شامل ہے۔ اس کے علاوہ پناہ گاہیں قائم کرنے کا سامان، پانی کے یونٹس، سیوریج میں استعمال ہونے والی اشیاء اور بجلی پیدا کرنے والے جنریٹر بھی وہاں بھیجے گئے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے محترمہ انگریڈا سیمونٹ کے نام انہیں جمہوریہ لٹوینیا کی وزیر اعظم مقرر کیے جانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے لبنانی عوام کی مدد کے لیے ملکوں کے سربراہان اور وزرائے اعظم کی کانفرنس میں کہا ہے کہ قطر نے جمہوریہ لبنان کے ساتھ کھڑے ہونے اور اس کا ساتھ دینے کی کوششوں میں کبھی بھی پس و پیش کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ کانفرنس ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کی گئی ہے۔ تمام چیلنجوں کے مقابلوں کے وقت جمہوریہ لبنان کی مدد کے لیے قطر کے تاریخی موقف اختیار کیے جانے کی پوری دنیا گواہی دے رہی ہے کہ ہر موقع اور ہر قسم کے حالات میں قطر لبنان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے قطر کی ثالثی کامیاب رہی ہے اور افغان مذاکرات کاروں کے درمیان تاریخی اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ قطر نے اس اتفاق رائے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ 12 ستمبر سن 2020 کو شروع ہونے والے افغان امن مذاکرات میں ایک نمایاں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ اہم پیش رفت یہ ثابت کر رہی ہے کہ افغان فریق سنجیدہ ہیں اور وہ اپنے اختلافات سے تجاوز کر جانے اور مشکل مسائل کو ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قطر عالمی برادری اور اپنے اسٹریٹجک اتحادیوں کے ساتھ مل کر امن کے عمل کو جاری رکھے گا تاکہ افغانستان میں ایک جامع اور پائیدار امن بحال ہو جائے۔ دراصل جرمنی، انڈونیشیا، ناروے اور ازبکستان نے افغان مذاکرات کے دونوں فریقوں کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ وہ اقدامات کے اصولوں پر متفق ہو گئے ہیں اور اب وہ ایجنڈے میں درج موضوعات پر بحث کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ ان ملکوں نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ یہ اچیومنٹ اس عمل کا ایک اہم قدم ہے اور بالآخر وہاں جامع اور پائیدار امن بحال ہو جائے گا۔ جرمنی، انڈونیشیا، ناروے اور ازبکستان نے ان مذاکرات کے اس مرحلے کی میزبانی اور اس اہم اچیومنٹ میں قطر کے اہم کردار کی تعریف کی ہے۔
بین الاقوامی خیر مقدم کے ضمن میں ہی امریکہ نے دوحہ میں ہونے والے افغان امن مذاکرات کے دونوں فریقوں کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، اور اس نے مذاکرات کی میزبانی اور ان افغان بات چیت کو آسان بنانے کے کام میں حصہ لینے کے قطری کردار پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ نے بھی افغان حکومت اور طالبان تحریک کے درمیان دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں اس اہم پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ پھر معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ نے بھی افغانیوں کے درمیان دوحہ کی سرزمین پر ہونے والے اس اتفاق رائے کا خیر مقدم کرتے ہوئے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے قطر کی کوششوں کو انتہائی قیمتی قرار دیا ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر پرزور انداز میں کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے پرامن تصفیے کا کوئی بھی دوسرا متبادل نہیں ہے، اور تصفیہ دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کے ذریعے ہی ہونا چاہیے، اور ان مذاکرات کی بنیاد اس مسئلے کے بارے میں متفقہ ریفرنسز، بین الاقوامی قراردادیں، زمین کے مقابل امن کا اصول، روڈ میپ، عربی امن انیشیٹو اور منصوبہ، اور دو ملکوں پر مشتمل حل کی بنیاد پر ہونا ضروری ہے، اور دو ملکوں کے حل میں فلسطینیوں کی آزاد اسٹیٹ کا قیام اور اس کی برقراری، جولان کی شامی پہاڑیوں سمیت مقبوضہ عرب سرزمین سے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ، اور فلسطینی عوام کے تمام حقوق کی ضمانت اور پناہ گزینوں کے مسئلے کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ قطر نے اپنا یہ بیان اقوام متحدہ میں اس کی مستقل مندوب سفیرہ شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی کی زبانی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن میں مسئلہ فلسطین پر بحث کے دوران پیش کیا ہے۔ دریں اثنا شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے قطر کی جانب سے امن کے کلچر کی پابندی کی تجدید کی ہے، اور بحرانوں کے کھڑے کیے جانے اور قوموں کے درمیان نفرتیں پھیلانے پر متنبہ کرتے ہوئے قطر کے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ امن کے کلچر سے متعلق عملی پروگرام کے اعلان کی پابندی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ایسی پالیسیوں سے دور رکھا جائے جو امن و سلامتی کے فروغ کے لیے عالمی برادری کی کوششوں کو سبوتاژ کر دیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ قطر نے تو اپنی تمام تر صلاحیتیں اور وسائل امن کے فروغ کے لیے وقف کر رکھے ہیں، اور اس کے لیے اس نے غیر جانبدار، قابل اعتماد خارجہ پالیسی اور مثبت اور متوازن بین الاقوامی تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 221 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور مزید 228 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,36,741 ہو گئی ہے۔ قطر کی جانب سے کورونا وائرس کے ساتھ معرکے میں سفید کپڑوں میں ملبوس فوج برسر پیکار ہے، اور سول سوسائٹی اور سماج کی جانب سے بھی احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں قطر یہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ یہاں کی کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر اور ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کی پابندی کے مطابق یہاں کے متعلقہ اداروں نے مزید 46 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ان مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا جہاں اس کے استعمال کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ فخری زادہ کا قتل ان کے ملک کے خلاف بین الاقوامی جارحیت ہے۔ انہوں نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر مشروط طور پر ایٹمی سمجھوتے میں کیے گئے اپنے وعدے پورے کریں۔ ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل کے جواب میں
ایران میں آئین کی حفاظت کرنے والی کونسل نے ایک قانون منظور کر لیا ہے جس کی حکومت کو لازماً پابندی کرنا ہوگی کہ اگر ایران پر عائد پابندیاں 2 ماہ کے اندر اندر کم نہ کی جائیں تو ایران کے ایٹمی مقامات کے معائنوں کے لیے اقوام متحدہ کے انسپیکٹروں کی سرگرمیاں روک دی جائیں اور یورینیم کی افزودگی کی شرح ایٹمی سمجھوتے میں درج شرح سے بڑھا دی جائے۔ دراصل ایران کے صدر حسن روحانی نے پارلیمنٹ کے اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے ان سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچے گا جو امریکی پابندیاں ختم کرانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ادھر امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کے اس اصرار پر کہ مشرق وسطی میں کچھ استحکام کے حصول کے لیے بہترین طریقہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے ساتھ برتاؤ اور ڈیل ہے، اور ان کی طرف سے اس برتاؤ پر زور دیے جانے سے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گابی اشکنازی نے کہا ہے کہ وہ عنقریب بحرین کے دارالحکومت المنامہ کا دورہ کرے گا اور وہاں اسرائیلی سفارت خانے کا افتتاح کرے گا، اور یہ بیان ایسے وقت میں دیا گیا ہے جبکہ اس خلیجی ملک کا ایک وفد اس وقت تل ابیب کا دورہ کر رہا ہے تاکہ دونوں کے درمیان حال ہی میں قائم ہونے والے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اپنی ناکامی کے بعد پورے جمہوری عمل کو معطل کر دینے کی اپنی ایک کوشش میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، جن کے عہدے کی مدت اب ختم ہوا چاہتی ہے، اپنے ان دعووں کو دہرایا ہے کہ یہ صدارتی انتخابات دھاندلی زدہ ہیں اور جو بائیڈن صدارت کی کرسی کے حقدار نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ وہ سن 2024 کے صدارتی انتخابات میں صدارتی امیدوار بن سکتے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات پر قطر فلپین میں فرامکو نامی طوفان سے متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کئی ملکوں کے استحکام کی ضمانت کے لیے قطر کی مدد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت نے ملک میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے کامیابیاں حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ایران نے ایک قانون منظور کر لیا ہے جس میں حکومت کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی مقامات کے معائنوں کے لیے اقوام متحدہ کی سرگرمیاں بند کر دے، اور صدر ٹرمپ نے اشارہ دے دیا ہے کہ وہ اگلے صدارتی انتخابات میں بطور امیدوار سامنے آ سکتے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح